اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر سے موجود احکامات آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کیے تھے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے 276 کے کا ترجمہ اور اس کے اندر سے موجود جو احکامات ہیں ان کو مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کروں گا۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وعمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنا، باللیل رات کے وقت، والنہاری اور دن کے وقت، سرا وعلانیہ چھپ کے اور لوگوں کے سامنے، یعنی مال خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اوقات ہیں مال خرچ کرنے کے، کہ انسان جو ہے وہ کس وقت خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی بھی وقت خرچ کر سکتا ہے، دن کے کسی حصے میں بھی کر سکتا ہے، رات کے کسی حصے میں بھی کر سکتا ہے، چھپ کے بھی کر سکتا ہے، یعنی کسی کو نہ بتائے کہ وہ کچھ کسی کو غریب کو دے رہا ہے، اور سب کے سامنے بھی دے سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے، یعنی وہ اگر یہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، غمگین یعنی کہ وہ غم، ان کو غم کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں، قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ الذین، آگے جو سود کے کچھ احکامات ہیں، یعنی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے متعلق، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، اسے شیطان نے جو ہے وہ پاگل کر دیا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے، من المس، چھو کر، یعنی شیطان نے اسے چھو کر جو ہے وہ عجیب کیفیت میں طاری کر دیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح جو ہے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ جو سود ہے، جو کہ تجارت ہے، وہ سود کی طرح ہے۔ لوگ انہوں نے کہا کہ جو تجارت ہے وہ سود کی طرح، جیسے تجارت کرتے ہیں اسی طرح سود ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تجارت ہے اسے حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ سود کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جو جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے،
فانتہا تو وہ باز آ گیا، فلہ ما سلفا تو اسی کے لیے ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو پیچھے گزر گیا نا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن فرما دیں گے کہ اس نے جو پہلے کھایا ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو دوبارہ سے سود کھائے، یعنی تو پہلے توبہ کر لی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر دوبارہ سے کھاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ختم کرو سود، اگر کسی نے پہلے سے لیا ہوا اسے دفع کرو، اس سے واپس نہ لو، اگر کسی نے دینا ہے تو نہ دو، ختم کر دو، وہ ڈیل ہی ختم کر دو۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کافر گناہ گار کو، ایک تو کافر ہوتا ہے دوسرا وہ گناہ گار بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔